بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری تقریب حلف برداری کہاں ہوگی؟ تقریب حلف برداری کیا ہے؟ حلف برداری کی تقریب باضابطہ طور پر ایک صدر کے دور کا خاتمہ اور دوسرے کے آغاز کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ یہ حکومتی رہنماؤں کے درمیان واشنگٹن ڈی سی میں اقتدار کی منتقلی کا سب سے ہائی پروفائل حصہ ہوتا ہے۔ تقریب کے اہم ترین حصے کے دوران نو منتخب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں: میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ایمانداری کے ساتھ امریکی صدر کے عہدے پر عمل کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق امریکی آئین کی حفاظت اور دفاع کروں گا۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر میں انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ٹرمپ یہ الفاظ کہنے کے بعد باضابطہ طور پر 47ویں صدر بن جائیں گے۔ جے ڈی وینس بھی باضابطہ طور پر نائب صدر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس تقریب میں میوزیکل پرفارمنس اور تقاریر بھی شامل ہیں، جس کے دوران صدر ٹرمپ خطاب کریں گے اور اگلے 4 سالوں کے لیے اپنے اہداف کا اعلان کریں گے۔ پیر کو ٹرمپ کی دوسری حلف برداری کے دن کا آغاز واشنگٹن ڈی سی میں لافایٹ اسکوائر کے تاریخی سینٹ جارج چرچ میں ایک دعائیہ تقریب سے ہوگا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس میں چائے کا اہتمام کیا جائے گا۔ امریکی کیپٹل کے ویسٹ لان میں واقع مرکزی تقریب کے اسٹیج پر موسیقی کی پرفارمنس اور افتتاحی کلمات 9:30 بجے شروع ہوں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ اور وینس کے حلف برداری کے ساتھ افتتاحی خطاب بھی ہوگا۔ اس کے بعد ٹرمپ اپنی نئی انتظامیہ کے آغاز کے لیے اہم دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے سینٹ چیمبر کے قریب واقع صدر کے کمرے میں داخل ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریبات سے متعلق کانگریس کی مشترکہ کمیٹی ظہرانے کی میزبانی کرے گی، جس میں وہ اس کے بعد شرکت کریں گے۔ بعد ازاں کیپٹل ہل سے نکل کر پینسلوینیا ایونیو سے ہوتے ہوئے وہ وائٹ ہاؤس تک جائیں گے۔ شام کو ٹرمپ شہر بھر میں 3 افتتاحی تقریبات میں نظر آئیں گے۔ توقع ہے کہ وہ تینوں میں خطاب کریں گے۔ رواں سال واشنگٹن میں -11 سینٹی گریڈ کی سردی کے باعث یہ تقریب امریکی کیپٹل عمارت کے اندر منعقد ہوگی۔ عام طور پر بہت زیادہ لوگ اس تقریب حلف برداری کو ذاتی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹکٹوں کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ کانگریس کے ارکان کو تقریب کے لیے مخصوص تعداد میں ٹکٹ ملتے ہیں جو وہ اپنے حلقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹکٹ مفت ہوتے ہیں، لیکن اکثر انہیں حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ امریکی شہری ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے براہ راست اپنے حکومتی نمائندے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کر یہ حلف برداری نہیں دیکھ سکتے تو دور سے دیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ وائٹ ہاؤس افتتاحی تقریب کی لائیو اسٹریمنگ بھی کرے گا۔ مقامی اور وفاقی حکام کو توقع ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں تقریباً 2 لاکھ افراد جمع ہوں گے، جن میں ٹرمپ کے حامیوں کے ساتھ ساتھ مظاہرین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے امریکی سینیٹرز اور کانگریس کے ارکان کے علاوہ آنے والی انتظامیہ کے مہمان بھی شرکت کریں گے۔
ٹرمپ، وینس اور ان کے اہل خانہ کے بعد سب سے اہم حاضری سبکدوش ہونے والے صدر اور نائب صدر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صدر بائیڈن اور نائب صدر کمیلا ہیرس کو ان کے شریک ہاتھ جل بائیڈن اور ڈگ ایمہوف کے ساتھ دیکھیں گے۔ پیرس نومبر کے انتخابات میں ٹرمپ سے ہار گئی تھیں۔ سابقہ صدور اور خواتین اول بھی افتتاحی تقریب میں موجود ہوتی ہیں۔ توقع ہے کہ اس سال اس میں جارج اور لورا بش اور براک اوباما بھی شامل ہوں گے، تاہم مشیل اوباما شاید شرکت نہ کر سکیں۔ گلوکارہ اور سابقہ امریکی آئیڈیل فاتح کیری انڈروڈ افتتاحی تقریب کے دوران امریکی دی بیوٹیفل پیش کریں گی۔ انڈروڈ نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کرتی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں افتتاحی تقریب میں گانے اور اس تقریب کا ایک چھوٹا سا حصہ بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکی ڈسکو گروپ دی ولیج پیپل نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی ٹرمپ کی افتتاحی تقریبات میں پرفارم کریں گے۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ اکثر اپنی ریلیوں میں اس گروپ کے گانے YMCA اینڈ ماچو مین بجائے جاتے تھے۔ گلوکار لی گرین ووڈ، جو ٹرمپ کے دیرینہ دوست اور معاون ہیں، اور اوپرا گلوکارہ کرسٹوفر میکیو بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان سے بھی کچھ شخصیات نے پیسے دے کر ٹکٹ خریدے ہیں، وہ بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے، جس میں سب سے نمایاں بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، جنہوں نے $25,000 دے کر اس تقریب میں شرکت کا ٹکٹ حاصل کیا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔